آپ ہمیشہ خوش رہو گے، صرف ایک بات پر عمل کر لو کہ کبھی بھی جیلس ہونے والے لوگوں کے اوپر، بے جا تنقید کرنے والے لوگوں کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کسی کو آپ کے ہنسنے سے مسئلہ ہوگا، کسی کو آپ کے رونے سے مسئلہ ہوگا، کسی کو آپ کے چپ رہنے سے مسئلہ ہوگا اور کسی کو آپ کے بولنے سے مسئلہ ہوگا، اور آخر کار کسی کو آپ کے باہر جانے سے مسئلہ ہوگا اور کسی کو آپ کے گھر بیٹھنے سے مسئلہ ہوگا، کسی کو آپ کی ناکامی سے مسئلہ ہوگا اور کسی کو آپ کی کامیابی سے مسئلہ ہوگا۔ ان لوگوں کو ہر بات سے ہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ حسد کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مقام پر آپ ہیں یا جو مقام اللہ نے آپ کو بخشا ہے یا یہ ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت میرے اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ایک بندے کو عزت دے، مگر میں اللہ نے اگر اسے ذلیل کرنا ہے تو میں اللہ ذلیل کر کے دکھاؤں گا، اور اگر ساری دنیا ایک بندے کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، اللہ نے اگر اسے عزت دینی ہو تو میں اللہ اسے عزت دے کر دکھاؤں گا۔ اگر اللہ کسی انسان کو عزت دے رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں جو اس انسان کو یہ کہے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج صرف اس وجہ سے خوش نہیں ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا سوچیں گے۔ یہ میرا یقین مانے آپ کچھ بھی نہ کریں گے تو لوگ پھر بھی آپ کے بارے میں سب کچھ سوچیں گے، ان لوگوں کے لیے جو آپ پر بے جا تنقید کرتے ہیں۔ آپ کو عقاب کی ایک خصلت اپنانی چاہیے۔ کوا واحد پرندہ ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندہ بادشاہ عقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر ضرب لگانا شروع کر دیتا ہے، اور دوسری طرف کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی جاتی ہے، کوے کی ضربیں اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہیں، بالآخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ آج سے آپ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی پرواز کے سامنے آسمان کھلا ہے۔ اپنی زندگی کی اڑان میں ان گھٹیا ذہنیت لوگوں کے وجود کو نظر انداز کر کے اپنی طاقت عقاب کی مانند مثبت کاموں میں لگائیں۔ آپ کی خوشی کا تعلق صرف آپ کے اپنے آپ سے ہے۔ کبھی بھی کسی معجزے کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو خوشی دے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو خوشی بس وہ انسان دے سکتا ہے جو آپ کو سب سے اچھا اور بہتر جانتا ہو، اور میرا یقین ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو اتنا نہیں جانتا کہ وہ انسان جسے آپ خود روز آئینے میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ کو خود سے پیار کرنا اور خوش رہنا آ جائے تو پھر آپ دوسروں سے امیدیں لگانا کم کر دیں گے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی آدھی تکلیف ویسے ہی حل ہو جائے گی، اور جب آپ خود سے امیدیں لگائیں گے تو دراصل آپ خدا سے امید لگانے والے بن جائیں گے، اور پھر وہ امید آپ کو شکر گزاری تک لے جائے گی۔ میں نے زندگی میں کچھ ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو شکر گزار بھی ہو اور ناخوش بھی ہو۔ میں نے جب بھی پریشان ناخوش انسان کو دیکھا ہے، مجھے کہیں نہ کہیں اس میں ناشکری ضرور نظر آئی۔ انسان کو نہ ختم ہونے والی خواہشات اس کی ناشکری بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ یقین رکھیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا یہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا ملنا چاہیے اور اسے ملنے کا اصل وقت کیا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ ایک صبح میں جوگنگ کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے آدھا کلومیٹر آگے دوڑ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے تھوڑا آہستہ دوڑ رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اسے ہرانا چاہیے، مگر اور 1 کلومیٹر دور مجھے اپنے گھر کی جانب مڑنا تھا۔ میں نے تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی منٹوں میں میں دھیرے دھیرے اس کے قریب سے آ گیا۔ جب میں نے اس سے 100 فٹ دور گیا تو مجھے مزید خوشی ہوئی۔ میں جوش اور ولولے کے ساتھ دوڑنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یس، میں اسے ہرا سکتا ہوں، حالانکہ دوسرے آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ریس بھی لگی ہوئی ہے۔ اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ اسے پیچھے کرنے کی دھن میں اپنے گھر کے موڑ سے آگے دور آ گیا ہوں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے اندرونی سکون کو غارت کر دیا ہے۔ راستے کی ہریالی، اس پر پڑنے والی سورج کی نرم شعاؤں کا مزہ، چڑیوں اور دوسرے پرندوں کی خوبصورت آوازیں، میں ان سب سے محروم رہ گیا تھا۔
میری سانس پھول رہی تھی، اعضاء میں درد ہونے لگا۔ میرا فوکس میرے گھر کا راستہ تھا اور اب میں اس سے بہت دور آ چکا تھا۔ تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہماری زندگی میں ہم خواہ ہر کسی کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، اور اپنے کو ورکرز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے باری ہیں، زیادہ کامیاب ہیں یا زیادہ اہم ہیں، اور اس چکر میں ہم اپنا سکون، اپنا اطراف کی خوبصورتی اور خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ اس بیکار کے کمپٹیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ ایک چکر ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا۔ کسی کو آپ سے اچھی جاب ملی ہوگی، کسی کو آپ سے اچھی زیادہ بیوی ملی ہوگی، آپ سے زیادہ اچھی تعلیم اور آپ سے زیادہ ہینڈسم شوہر اور فرمانبردار اولاد، اچھا ماحول یا اچھا گھر وغیرہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اپنے آپ سے بہت زیادہ زبردست ہیں، لیکن اس کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ بعض لوگ دوسروں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت سے بہت نروس محسوس کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر فوکس کریں۔ اپنی ہائٹ، پرسنالٹی، ویٹ، کلر، لکس اینڈ وائس، جو کچھ بھی حاصل ہے اس سے لطف اٹھائیں۔ اس حقیقت کو قبول کریں کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ کر دیا ہے۔ مقابلہ بازی یا تقابل ہمیشہ زندگی کو لطف اور خوشیوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے ذہن پہ رکھیں کہ تقدیر سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، سب کی اپنی تقدیر ہوتی ہے، تو صرف اپنے مقدر پر فوکس کیجیے۔ دوڑیے ضرور، مگر اپنے اندرونی خوشی اور سکون کے لیے، نہ کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے۔ انسان کی خوشی کے لیے تو بس یہی بات کافی ہے کہ وہ واحد ہے جس کو اللہ کی محبت میسر آتی ہے۔